بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہج کارپوریشن جدہ برائے پروڈکشن و ڈسٹریبیوشن آپ حضرات کی خدمت میں قصص الانبیاء کا مبارک سلسلہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ اب آپ اس مبارک سلسلے کا 7واں حلقہ سماعت فرمائیں۔ لیکن روایات میں یہ بھی موجود ہے کہ اس زمانے میں اب تک بھی ہے، عرب لوگوں میں مناطق کے حارہ میں جتنے گرم علاقے ہیں وہاں عورتوں کا بھی ختان ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ ام عطیہ ایک عورت تھی جو ختان کرتی تھی، تو حضور پاک نے اس کو نصیحت کی کہ تم ختان تو کرتی ہو لیکن لا تنحکی، زیادہ نیچے نہ کاٹا کرو، زیادہ گہرا زخم نہ ہو، تھوڑا سا اوپر سے معمولی سا نقصہ ہے نا احزار الزوج، تاکہ وہ خامد کے لیے عورت جو ہے اور زیادہ پسندیدہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلے ختان جو ہے سیدنا ابراہیم میں آیا، اور آپ کی بیوی کا بھی ختان ہوا لیکن بطور سزا کہ بی بی سارہ نے اپنا غصہ یوں پورا کر کے قسم پوری کر۔ بہرحال اللہ عالم، لیکن مردوں میں جو ختان ہے وہ تو بالکل ٹھیک ہے، سنت ابراہیم علیہ السلام، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کا ختنہ، اور اول من اختتن، سب سے پہلا انسان ہے جس کا ختنہ وہ سیدنا ابراہیم، خدا کی شان۔ اور ختنہ بھی آپ کا کب وہ 80 سال کے، اس وقت آپ بچے نہیں تھے، آپ کی عمر مبارک 80 سال۔ اول من رأى الشیب، اور اس وقت یعنی مردوں میں پہلے شخص ہے ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اپنے بال داڑھی میں سفید دیکھے، ورنہ پہلے جو تھے مانا یہ ہے کہ لوگوں نے کبھی بال سفید دیکھا ہی نہیں۔ تو سب سے پہلے جب ابراہیم علیہ السلام نے بالوں کو سفید دیکھا تو پوچھا کہ یا رب بما ھذا، یہ کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ وقار، یہ تو وقار ہے بندے کا۔ قال یا رب زدنی وقارا، کہ اللہ اگر یہ وقار ہے تو اور بڑھاؤ، پھر اور زیادہ کرو، تھوڑا وقار کیوں، پھر زیادہ ہونا چاہیے۔ تو یہ اول من شب جو ہے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام، اول من اختتن وہ بھی ابراہیم علیہ السلام، یہ بھی شان سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اب آگے دو روایات، اکثر روایات میں تو یہ ذکر ہے کہ جب بی بی سارہ اور بی بی ہاجرہ کا آپس میں تباغت ہو گیا اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولادت اسماعیل علیہ السلام پہ بڑی خوشخبریاں ابراہیم علیہ السلام کو ملی کہ یہ تو وہ بیٹا ہے کہ جس کی ذریت میں نبی آئے گا محمد الرسول، اور جو خاتم الانبیاء ہو، اور پھر اس کی ذریت میں 12 عظیما، کہ 12 بڑے سردار گزرے، اور اسی کی تائید میں وہ حدیث مبارک ہے جو سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال الامر قائما، یہ دین کا حکم ٹھیک رہے گا، اور 12 خلیفہ امام جو ہے 12 خلیفے پیدا ہوں گے، اور کلہم من قریش، وہ سب کے سب ہوں گے قریش سے۔ جب قریش سے ہوں گے تو اولاد اسماعیل ہو گئی۔ اچھا، وہ 12 خلفاء جو ہیں، خلفاء 12، ایک تو ہمارے شیعہ حضرات نے 12 امام بنا رکھے ہیں نا، انہوں نے بھی 12 امام، اور پھر 6 امام، ان کے بھی یعنی 2 بڑے فرقے جو ہیں، ایک فرقہ 12 امام مانتا ہے، ایک 6 امام۔ 12 امام جو یہ مانتے ہیں، یہ تو شروع ہی حضرت علی سے کرتے ہیں، کیونکہ پہلا امام حضرت علی تھے، اور اس کے بعد آخری منتظر ہیں، سرداب میں غار میں بیٹھے ہیں، محمد بن حسن العسکری کی اولاد ہیں جو امام غائب ہے، اور یہ زمانہ غیبوبت کبریٰ کا ہے۔ تو غیبوبت کبریٰ کے زمانے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے آیت اللہ ہوتے ہیں یہ ان کے نائب ہوتے ہیں، پھر ان کے احکام پہ امت کو چلنا ہوتا ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے، لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ حضرت علی کے بعد حضرت حسن نے سلو کر دی، حضرت حسین کو خلافت ملی ہی نہیں۔ اچھا، پھر جن کو وہ 12 امام بناتے ہیں وہ تو کبھی مسجد میں بھی امام نہیں رہے، یعنی اتنا بڑا جھوٹ بولے آدمی۔ بھائی امامت کے لیے آخر کوئی حکومت تو ہو۔ جیسے کہ ابوالکلام نے ایک بڑی عجیب بات لکھی، انہوں نے لکھا ہے کہ خلافت کوئی مسیحیت کا پوپ تو نہیں ہے، یعنی خلافت و امامت کا جو تصور ہے اسلام میں، وہ کوئی مسیحیت کا پوپ نہیں ہے کہ جس کے لیے پیشانوں کا سجدہ کافی ہو، بلکہ خلافت تو تمکن فی الارض کا نام ہے کہ حکومت بھی تو ملے نا کسی جگہ، تبھی تو خلیفہ بنے گا۔ تو ان بیچاروں کو تو کبھی نہیں ملی۔ تو اصل 12 امام مراد کیا ہیں کہ حضرت ابو بکر سے شروع ہوں گے،
اور حضرت حسن تک آئیں گے، پھر آگے آگے بعض بنو العباس ہیں اور بعض بنو امیہ سے ہیں، اور اسی طرح عمر ابن عبدالعزیز ہیں۔ یہ ضروری تو نہیں کہ 12 ایک دوسرے کے ساتھ آئیں، 12 پورے ہونے ہیں قیامت سے پہلے پہلے، اور وہ تقریباً جو ہے علماء نے لکھا ہے کہ پورے ہو گئے، لیکن جو روافض کہتے ہیں وہ بات جو ہے بالکل بغیر کسی دلیل اور بغیر کسی حجت۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ جب بی بی سارہ کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے بعد فطری بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی توجہ جو تھی وہ بی بی ہاجرہ کے ساتھ زیادہ ہو گئی کہ اب وہ بچے کی ماں بن گئی، اور پھر بچے کا ملنا، بچے کی خبر گیری کرنا، تو وہ بھی تو وقت زیادہ اسی بیوی کو ملے گا، تو اس سے بی بی سارہ کا غصہ اور تیز ہوتا گیا۔ تو اس لیے حضرت نے سوچا کہ میں اس بیوی کو اور بچے کو کہیں دور جا کے چھوڑا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ اپنے بیٹے کی محبت میں آ کر، کیونکہ خلیل جو ہوتا ہے وہ تو اللہ کا دوست ہے، اور دوست تو پھر کسی اور کی محبت برداشت نہیں کرتا، اسی لیے سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر، کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن ان صاحبکم خلیل اللہ، لیکن چونکہ میں اللہ کا خلیل ہوں تو لہذا اب دل میں وہ مقام جو اللہ کو دیا جا چکا ہے اس کے لیے کسی اور کی گنجائش نہیں۔ تو اب خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام بھی خلیل اللہ ہے، تو خلیل اللہ اور محبت چاہے بیٹے سے ہو چاہے بیوی سے ہو، تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال تھا کہ امتحان میں آ گئے، اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیوی بیٹے کو لے جاؤ اور ایک جگہ پہ چھوڑو، کہاں چھوڑنا، کہا بس تم چلو، اب ہم خود ہدایت کر۔ تو صحیح اب ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں باتیں تھیں، یعنی بی بی سارہ بھی غصے میں تھی، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام جو تھا اس کی عظمت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ خلیل میرا ہو اور پیار بیٹوں سے کرے اولاد سے کرے۔ تو دونوں باتیں جب جمع ہو گئیں، حکم ہوا، تو اب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی کو اپنے بچے کو لے کے آئے، چلتے 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 اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق جہاں اب اللہ کا کعبہ ہے اور اس کے سامنے جہاں زمزم کا کنواں ہے، اسی جگہ تھوڑی سی ایک اونچی جگہ تھی، انددوھا فوق زمزم، اس مقام پہ آ کے انہوں نے سواری روک دی۔ اللہ کا حکم یہی تھا، وہیں اپنے بیوی بچے کو اتار، اور بات بھی یہی سمجھ آتی اور روایات سے تصدیق بھی یہی ہوتی ہے، ورنہ اللہ کا نبی اتنا کمزور نہیں ہو سکتا کہ ایک بیوی ناراض ہو جائے تو دوسری بیوی کو اتنا دور نکال دے، یہ تو شان نبوت کے خلاف۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو صحیح روایات میں موجود ہے کہ جب سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بیٹے کو مکہ یہاں سرزمین کعبہ میں چھوڑا تو چلنے لگے تو سلام نہیں، بات نہیں، بتایا نہیں، تو بی بی صاحبہ تو دوڑی پیچھے کہ ابراہیم کیا کر رہے ہیں؟ تو اگر صرف بی بی سارہ کا غصہ ہوتا، اب تو بی بی سارہ نہیں دیکھ رہی، اب تو اپنی بیوی کو ملتے ہیں، اپنے بچے کو چومتے ہیں، ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، بھی گھر میں لڑائی کا خطرہ تھا اس لیے میں نے آپ کو دور کر دیا ہے، آپ دور رہیں، وہ بھی دور رہیں، وہ شام میں ہوں گی، آپ مکے میں ہوں گی، میں آتا جاتا رہوں گا، جھگڑا نہ ہو۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام تو بولتے بھی نہیں، چپ، کیونکہ اللہ نے حکم نہیں دیا بولنے۔ اسی لیے صحیح روایات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام چلتے گئے اور بی بی پیچھے دوڑتی گئی دوڑتی گئی دوڑتی گئی، حتیٰ کہ جنت المعلیٰ جہاں اب قبرستان ہے، تو اس مقام تک جب پہنچی، ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں، تو بی بی صاحبہ کھڑی ہوئی اور نے کہا کہ اللہ امرک بہذا، ابراہیم یہ تو بتاؤ تمہارا ذاتی غصہ ہے یا اللہ کا حکم ہے؟ تم جو ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو وادٍ غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی جہاں کچھ نہیں، جہاں پانی نہیں، جہاں زرع نہیں، جہاں جانور نہیں، جہاں کوئی بندہ نہیں بولنے والا، تو یہ کیا ہے؟ آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے یا خود ناراض ہیں؟ تو اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم جواب دے دو، تو فرمایا کہ ہاں ان اللہ امرنی بہذا، میرے اللہ کا حکم۔ تو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ بی بی صاحبہ فوراً رک گئی، کہا اذا لا یضیعنا، کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے، اللہ ہماری حفاظت کریں گے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ بی بی نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل،
کہا کہ ابراہیم اب کیا ہے، ہمیں اب آپ کا کوئی فکر نہیں۔ بی بی صاحبہ واپس آ گئی، آپ کے پاس کیا ہے، ایک بچہ ہے، وہ بھی لذیذ دودھ پینے والا، اور ایک مشکیزہ ہے پانی کی، اور ایک مشکیزہ ہے اس میں کچھ ستو ہے، کچھ کھجوریں ہیں، یہ ذات راہ ہے۔ تو تھوڑا تھوڑا کر کے گزارا ہونے لگا، اور کتنے دن تک وہ پانی چل سکتا تھا، آخر وہ پانی جو تھا ختم ہو گیا۔ اب جب پانی ختم ہو گیا، کان اسماعیل یا تلبتو، روایت میں آتا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام پلٹیاں کھانے لگے پیاس۔ یہ واقعات پڑھ لینا یا کسی سے سن لینا تو کوئی ایسی بات نہیں، ضرورت اس بات میں ہے کہ اس میں تفکر کریں کہ وہ کیا وقت ہوگا کہ اس کعبۃ اللہ میں نہ عمارت ہے نہ کعبہ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میلوں تک کالے کالے پہاڑ ہے، کوئی بندہ نہیں، ایک اکیلی عورت بیٹھی ہو، کیا مقام کیا ہوگا، اس پہ گزری کیا ہو۔ اسی پہ ذرا آپ تصور کریں نا جی، آپ اپنے فلیٹ میں ہوتے ہیں، بچے چلے جائیں نا تو کئی دن تک بندے کو نیند نہیں آتی، اکیلا سو رہا ہے بندہ، 2 دفعہ آدمی چیک کرتا ہے بھی دروازے بند ہیں، لاک ہیں، کیا ہیں، اب اکیلا سو رہا ہوں، بھائی انسان ہے، سو گیا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو سیدہ ہاجرہ کا مقام عظمت دیکھیں کہ ایک اکیلی عورت ہے، ایک دودھ پینے والا بچہ ہے، اور اللہ پہ کتنا بڑا یقین۔ یہ تو دین کے لیے عورتوں کی قربانیاں تھیں۔ اسی لیے اب آپ ہم دیکھ لیں کہ بھی ہم حج پہ آتے ہیں، کیا ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہمارے گھر والے لوگ، ہمارے عزیز و اقارب، کیا وہ عورتیں بھی اتنی مشقت برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں اس کعبۃ اللہ کے لیے، اس گھر کے لیے، اس حج کے لیے، اس دین کے لیے؟ اتنا بڑا امتحان جو اٹھایا جا رہا ہے، کوئی بات تو نہیں آسان سی۔ اب بیٹا تڑپ رہا ہے، پانی کوئی نہیں، آپ بتائیں کہ جناب ایک عورت کہاں جائے، اور پھر اولاد ہے۔ تو سب سے قریب ترین پہاڑ جو تھا وہ جبل صفا، تو بی بی صاحبہ دوڑ کے صفا پہ چڑھی کہ دور کہیں نظر ڈالوں، شاید کوئی اڑتے ہوئے پرندے نظر آ جائیں۔ اچھا، بعض پرندے خاص ہوتے ہیں جو خاص طور پہ پانی کی جگہ پہ اڑتے ہیں، اور وہ عرب لوگ پہچانتے ہیں چونکہ صحراؤں کے رہنے والے لوگ ہیں کہ شاید کوئی پرندہ نظر آ جائے، یا کوئی قافلہ گزرتا ہوا قدرت سے نظر آ جائے اور ان کے پاس پانی ہو تو میرا بچہ بچ جائے۔ تو ام اسماعیل علیہ السلام آپ صفا پہ چڑھی، صفا سے پھر آپ مروہ کی طرف چلے۔ اب صفا اور مروہ کے درمیان میں جہاں انہوں نے سبز بتی کا نشان لگا دیا ہے، یہ جگہ تھی نیوی۔ اب باقی جگہ جو تھی وہ اونچی تھی، وہاں سے تو اسماعیل علیہ السلام نظر آتے تھے۔ جب بی بی صاحبہ یہاں وادی میں اتر جاتی نیچے تو اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آتے تھے، تو بی بی تیز سے کہ بھی اب جلدی اونچی جگہ پہ جاؤں، دیکھوں تو صحیح، خدا نہ خاصا میں پانی ڈھونڈ رہی ہوں اور کوئی جنگل کا جانور آگے حملہ کر دے بچے پہ۔ اسی طرح مروہ پہ چڑھی، پھر واپس آئیں، کچھ نہیں نظر آ رہا۔ تو اسی دوڑنے کو میرے اللہ نے ایسا قبول فرما لیا کہ قیامت تک انبیاء، اولیاء، صلحاء، حجاج، ہر آدمی سنت ام اسماعیل کو زندہ رکھے گا اور صفا اور مروہ کے درمیان دوڑے گا، کہ وہ اللہ کے لیے جو تڑپ، اور اس دوڑنے پر ثواب تب مرتب ہوتے ہیں، اس کے فضائل تب حاصل ہوتے ہیں کہ جب کیفیت وہ پیدا ہو جائے کہ سامنے بچہ ہو، اس کی ہلاکت یقینی ہو، پانی کہیں سے نظر نہ آئے، آدمی اکیلے وحشت میں ہو اور بے تحاشا دیوانوں کی طرح بھاگ رہا ہو۔ جب یہ کیفیت پیدا کرے پھر دیکھیں کہ صفا مروہ کی برکتیں کیسے حاصل ہوتی ہیں۔ اب تو ٹھیک ہے، ایک سنت ہے، ادا ہو جاتی ہے، آدمی پوری کر لیتا ہے، اب تو اے سی ہے، ایئر کنڈیشن ہے، راحت ہے، آرام ہے، اس کے بعد بھی آدمی کہتا ہے جی بہت رش ہے، اس دفعہ تو بہت تکلیف ہوئی، چلو جی اوپر دوڑ لیں گے، اس سے اور اوپر دوڑ لیں گے۔ لیکن وہ کیفیت جب تک پیدا نہ ہو، فضائے بدر پیدا کر، وہ کیفیت پیدا کرو تو رحمت آئے نا۔ تو اس لیے بی بی صاحبہ دوڑی، اور اسی دوڑ میں تھی کہ آواز آئی۔ جب آواز آئی تو بی بی صاحبہ رک گئی۔ بی بی صاحبہ کے رکنے پر بی بی صاحبہ کھڑی ہو گئی، نے کہا کون ہو؟ اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو باتیں کرو، سامنے آؤ۔ تو پھر آواز آئی کہ بی بی صاحبہ آپ نہ گھبرائیں، آپ اپنے بچے کے پاس تو آئیں۔ تو جب بچے کے پاس آئیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل کے پاؤں ہل رہے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا کہ جبرائیل جس جگہ میرے نبی اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں ہل رہے اسی جگہ پر مارو اور یہیں سے چشمہ نکلے۔
تو اس لیے روایات میں یہ آتا ہے کہ یہ مائے زمزم جو ہے اس میں اللہ نے بڑی عظیم رحمتیں جمع کی ہیں کہ ایک تو جبریل علیہ السلام کا پر لگا اور ایک اللہ کے نبی کے پاؤں لگے، اور پھر تیسری بڑی نعمت یہ ہے کہ ایک دفعہ حضور پاک نے خود ڈول منگوا کے پیا اور اپنا لعاب دہن ڈالا اور پھر زمزم میں ڈال دیا، تو وہ برکتیں بھی شامل ہو گئیں زمزم میں۔ تو اب پانی نکلا، جب پانی نکلا تو بی بی صاحبہ نے جلدی جلدی پتھر جو پڑے تھے نا لے کے روکنا شروع کیا، زم 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 زم، ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا، اور ہاتھوں سے لے کے اس مشکیدے میں بھرنے کی کوشش کی۔ تو حضور پاک نے فرمایا کہ یرحم اللہ ام اسماعیل، اللہ اسماعیل کی اماں پہ رحمت فرمائیں، اگر وہ ایسا نہ کرتی قول کان عینا معینا، یہ تو ایک نہر جاری ہو جاتی دنیا، لیکن اللہ کو یہی منظور تھا، اللہ کی حکمت ہے اسی میں۔ تو اسی اثنا میں جب پانی کا انتظام ہو گیا، اس وقت کعبۃ اللہ کی کوئی عمارت نہیں، کعبۃ اللہ جو ہے وہ ایک ٹیلے کی شکل میں تھا، ایک اونچا ٹیلا بن گیا تھا، اور باہر سے جب برسات کے پانی گرتے تھے، کوئی ادھر سے چلا گیا پانی، کوئی ادھر سے چلا گیا، درمیان میں ٹیلے کی کیفیت میں تھا، کوئی عمارت نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد قبیلہ جرہم میں اسفل مکہ تھا، یعنی مکے کا جو نیچے کا حصہ ہے، بسم اللہ یوں سمجھ لیں یہ نیچے کا حصہ ہے، قدا جو ہے نیچے کا حصہ ہے، تو ادھر قدائی والی جانب، قدا والی جانب جو ادھر سے جب گزرا اور وہ پڑاؤ کیا انہوں نے، جیسے قافلے اونٹوں کے چلتے تھے نا جی، پھر ایک رات کو چلتے چلتے تھک گئے، سیر سو گئے، پھر صبح کی تہجد کے وقت پھر چل پڑے، پھر گرمی ہوئی تو پھر بیٹھ گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک پرندہ اڑ رہا ہے جو عام طور پر پانی پہ ہوتا ہے، تو انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا بھی یہاں تو ہم نے کبھی پانی نہیں دیکھا، یہ کیسا پانی ہے، پتہ تو کرو۔ تو ان کے آدمی دوڑے دوڑے آئے، آ کے دیکھا کہ بی بی صاحب آئے ہیں، ایک بچہ ہے اور چشمہ ہے ماشاءاللہ ابل رہا ہے، تو انہوں نے بھی پانی بھرا اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی لے گئے اور ان کو بتا بھی دیا کہ بھی وہاں تو ایک بڑا عجیب چشمہ اور عجیب پانی۔ تو اب جرہم والے جو تھے وہ سب کے سب آ گئے بی بی صاحبہ کے پاس اور آ کے کہنے لگے کہ اماں اگر تم ہمیں اجازت دے دو، ناراض نہ ہوں، ہمیں رخصت دے دو تو ہم لوگ آپ کے ساتھ یہاں آباد ہو جائیں، یہاں ٹھہر جائیں، ہم بھی تو سفر اسی لیے کر رہے ہیں کہ کہیں کوئی جگہ ملے اچھی تو بیٹھ جائیں۔ بی بی صاحب نے کہا کہ ہاں یہ تو آپ کو میں اجازت دیتی ہوں، ولیکن لا حق لکم علی الماء، لیکن تمہارا پانی پر کوئی کنٹرول نہیں ہو، پانی ہمارے کنٹرول میں ہو۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ تو پھر قبیلہ جرہم جو ہے وہاں آباد، اور قبیلہ جرہم جو ہے یہ عرب سے خالص۔ تو اب سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اول من تکلم بالعربیہ، پہلا بندہ جو عربی بولنے والے ہیں وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے، اور انہوں نے جو ہے لغت عربیہ جرہم سے سیکھی، اور جرہم سے لغت سیکھی، اور جب اب جناب جوانی آنے لگی، ابراہیم اسماعیل علیہ السلام بچے تھے پھر جوان ہونے لگے، اور اتنا ماشاءاللہ جمال کے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، تو بنو جرہم نے خواہش ظاہر کی کہ بی بی ہاجرہ سے کہ مہربانی کریں، آپ کا بچہ اب جوان ہو گیا ہے تو ہماری لڑکی سے شادی کریں۔ اسماعیل علیہ السلام نے جرہم کے قبیلے سے ایک لڑکی سے شادی کی۔ اس کے بعد سیدہ ہاجرہ جو ہیں وہ وفات فرما گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ کی طرف سے اجازت ملی تو ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے کہ بھی مکے جا کے میں پتہ تو کروں کہ میرے بیٹے کا اور بیوی کا کیا حال ہے۔ اب اس میں دو روایات ہیں، بعض علماء یہ لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ معجزہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زمین کو لپیٹ دیتے تھے، مختصر ہو جاتی تھی زمین، ان کو شام اور بیت المقدس سے مکے کا سفر جو ہے مشکل نہیں ہوتا تھا، تو جلدی طے ہو جاتا تھا، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ ہے آپ کے لیے زمین لپیٹ دی جاتی تھی۔ اور بعض روایات میں ہے کہ نہیں آپ براق پہ تشریف لاتے تھے، اور بعض روایات میں ہے کہ نہیں آپ اپنی اسی عام سواری پہ تشریف لاتے تھے۔ آپ تشریف لے آئے، آگے مکے پتہ کیا ابھی بھی حاضہ فوت ہو چکی تھی، حضرت اسماعیل کے بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا اسماعیل علیہ السلام شکار پہ گئے، اور پوچھا بھی تم کون ہو، اس نے کہا میں اسماعیل علیہ السلام کی بیوی۔ اچھا کیا حال ہے، کیسا گزارا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا کیا پوچھتے ہو، فی ضیق و شدۃ، ہم تو بہت تنگ ہیں۔ آپ نے کہا کیوں؟ تو انہوں نے کہا ہے کیا ہمارے پاس، یہ پانی ہے، اور کبھی اسماعیل علیہ السلام شکار کر کے کبھی جانور مل گیا، کبھی کو پرندہ مل گیا، انڈا ملا، یا بس کوئی گوشت ہے وہ آگ پہ پکا لو اور پانی پی لو۔ ہم نے فرمایا اچھا۔
تو فرمایا کہ اچھا میں تو جاتا ہوں، لیکن جب تمہارا خامد حضرت اسماعیل علیہ السلام آ جائیں، فقر السلام، انہیں سلام کہنا کہ ایک بندہ آیا تھا، ایسے بوڑھا بزرگ تھا، سلام کہہ رہے تھے آپ کو، اور یہ بھی کہہ رہے تھے کہ غیر اتبا ضبابک، اپنے دروازے کی چوکٹ جو ہے بدل ڈال۔ حضرت ابراہیم السلام چلے گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کئی دنوں کے بعد شکار سے جب واپس آئے تو انہیں کچھ عجیب عجیب سا لگا۔ انہوں نے کہا کوئی آیا تھا ہمارے گھر میں؟ کچھ ایسے معلوم ہوتا ہے صاحب، اگر نبی گھر میں آیا ہو تو مذاق تو نہیں رہتی۔ حضور پاک جہاں سے گزر جاتے تھے صحابہ کہتے ہیں میں پوچھنا نہیں پڑتا تھا، وہ گلیاں خود بتاتی تھی کہ حضور یہاں سے گزرے ہیں، خوشبو ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی کہیں سے گزر جائیں، انبیاء علیہم السلام کہیں سے گزر جائیں، پیغمبر اللہ کا پیغمبر جب گزر جائے، اللہ کے نبی سیدنا سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں بھی اللہ نے اتنی خوشبو رکھی تھی کہ عطر بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو سیدنا ابراہیم الخلیل چلے گئے، واپس آئے، اسماعیل علیہ السلام پوچھا، انہوں نے کہا کہ ہاں ایک بزرگ آئے تھے، ایسے سفید ریش تھے، اور انہوں نے آ کے ہم سے پوچھا تھا، خیرافیت پوچھی، آپ کا پوچھا، میں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ تو اسی طرح بس ما عندنا الا الماء واللحم، اور انہوں نے کہا کہ اچھا ہو گئی، پیغام کوئی بات تو نہیں کہہ کے گئے؟ انہوں نے کہا انہوں نے یہی کہا تھا کہ جب تمہارا شوہر آ جائے تو میرے سلام کہہ دینا اور کہنا غیر اتبا ضبابک، اپنے دروازے کی چوکٹ کو بدل جا۔ کہا اچھا۔ انہوں نے کہا دیکھو بات سنو، وہ جو آئے تھے نا وہ میرے والد تھے ابراہیم الخلیل، اور جو پیغام انہوں نے دیا ہے مانا یہ تھا کہ ایسی بیوی کو چھوڑ دو، لہذا الحقی باہلک، میں نے تمہیں طلاق دیا، جاؤ اپنے گھر، ختم۔ نبی کے گھر میں ایسی عورت ہو کہ وہ اللہ کا شکوہ کرے، اللہ کا شکر ادا نہ کرے کہ ہم تکلیف میں، اللہ تکلیف دے تو الحمدللہ اور راحت دے تو الحمدللہ۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اور شہر، پھر کئی دنوں کے بعد سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام دوبارہ پوچھا۔ اچھا خدا کی قدرت یہ ہے کہ پھر بھی نہیں ملے ابراہیم اسماعیل علیہ السلام۔ آپ نے ان کی بیوی سے پوچھا کہ بھئی کیسے گزر رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی الحمدللہ بڑے مزے میں۔ پہلے کا حال تو سن چکی تھی نا بیچاری کہ پہلی بیوی کے ساتھ کیا ہوا ہے، یا ویسے بھی صابر شاکر ہوگی اللہ عالم۔ انہوں نے کہا ہم تو بڑے مزے میں ہیں جی، ماشاءاللہ تازے گوشت ملتے ہیں، زمزم کا پانی ہمیں ملتا ہے، اور کیا چاہیے؟ تو آپ نے کہا کہ اچھا جب اسماعیل آئیں میرے سلام کہنا اور کہنا ثبت اتبا ضبابک، اس دروازے کی چوکٹ کو سالم رکھو، اور تھوڑا دور آ کے آپ نے دعا مانگی کہ اللہم بارک لہم فی مائہم ولحم، کہ یا اللہ ان کو پانی میں اور گوشت میں برکت عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان الحب، اگر اس وقت بھی یہ گندم یا روٹی کا مسئلہ بھی ہوتا تو ابراہیم کی دعا لگ جاتی، لیکن اس وقت تھا ہی گوشت اور پانی، تو ابراہیم علیہ السلام نے صرف گوشت اور پانی کے لیے دعا کی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کے کسی ملک میں کسی بندے کو گوشت اور پانی اتنا موافق نہیں آ سکتا جتنا مکے میں آ، یعنی آپ کسی اور ملک میں چلے جائیں، آپ 2 مہینے رات دن گوشت کھائیں تو انشاءاللہ آپ پھر دیکھیں کیا ہوگا، یہاں 10 سال کھاتے رہیں کچھ نہیں ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اب سیدنا ابراہیم علیہ السلام پھر چلے گئے، پھر تیسری دفعہ جب ابراہیم علیہ السلام آئے، ان اسماعیل یبری نبلا، آپ بیٹھے ہوئے تیر بنا رہے تھے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو پھر آپ کو پتا ہے کہ والد اور ولد میں، اور والد بھی خلیل اللہ ہو اور بیٹا بھی اسماعیل ہو تو کس محبت سے وہ ملے ہوں گے، اور وہ جو وقت لقاء ہوگا وہ کیا حال ہوگا۔ بڑی ملاقات کے بعد، خوش ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا اللہ کی حکمتیں ہیں، یہ سب اللہ کا حکم ہے، اور اب اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس جگہ خدا کا گھر بنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا جان بالکل، جو چاہیں جو حکم ہو ہم تعمیل کرنے کے لیے تیار۔ تو بنا کعبہ جو ہے سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے، اب بعض کتابوں میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ سے سوال کیا کہ اللہ میاں مجھے تو نہیں پتا نا کہ کعبہ شریف کتنا طول ہے، کتنا عرض ہے، کتنا چوڑا ہے، کتنا، تو میں کہاں بناؤں؟ یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ جگہ موجود ہے، ٹیلہ موجود ہے، کیونکہ وہ تو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے یہاں جو ہے خیمہ مارا، خیمہ گاڑا کعبۃ اللہ کی جگہ پر، پھر آہستہ آہستہ یہاں ایسے گول قبہ بنا،
پھر عمارت بنی لیکن چھت نہیں ہوتی تھی. کئی ادوار گزرے اللہ کے کعبے پر. تو کعبۃ اللہ والی عظمت جو ہے اللہ کے گھر کی وہ تو موجود تھی. اس لیے ابراہیم علیہ السلام جب بچوں کو بٹھا رہے ہیں اس وقت بھی یہی کہا تھا نا کہ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تیرے حرمت والے گھر کے پاس. گھر تو تھا لیکن عمارت نہیں تھی. تو بعض کتب میں یہی آتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم ہم بادلوں کا سایہ کر دیتے ہیں، جہاں جہاں سایہ ہے نشان لگا لو، یہی میرا کام ہے. اور اس کے بعد اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کے بناء کعبہ شروع کی، جس کو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اب باپ بیٹا جو ہیں اللہ کے گھر بنا رہے ہیں اور اللہ سے دعائیں بھی کر رہے ہیں، اور سیدنا ابراہیم معمار بنے ہوئے ہیں اور سیدنا اسماعیل جو ہے وہ مزدور بنے ہوئے ہیں. اس گھر کے شرف کا اندازہ لگائیں کہ جس کی تعمیر میں اللہ کا نبی معمار ہو اور اللہ کا نبی ہی مزدور ہو. اب جب ابراہیم علیہ السلام نے بنا بنانی شروع کی، ذرا تصور کریں کہ اس وقت یہ پتھروں کا لانا، اسی جگہ پر پھر پتھروں کا لگانا، اور کوئی آدمی نہیں، ایک ابراہیم ہے اور ایک اسماعیل ہے. یہ تو پیغمبروں کا معجزہ تھا کہ وہ اٹھا کے لے آتے تھے، ورنہ کون پتھر اٹھا سکتا. اب جب دیوار اونچی ہو گئی، اتنی اونچی ہو گئی کہ وہاں تک ہاتھ پہنچنا مشکل ہو گیا، وہاں تک آدمی کی رسائی مشکل ہو گئی، تو اب ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا. آپ نے فرمایا اسماعیل علیہ السلام سے بھی پتھر ایسا تلاش کر لیتے ہیں کہ کچھ تو اونچا ہو جس میں ہم کھڑے ہو جائیں. لیکن اللہ کو یہی منظور تھا کہ یہی پتھر ہو. اسماعیل علیہ السلام اسی پتھر کو اٹھا کے لے آئے جو آج بھی مقام ابراہیم کہلاتا. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب اس پتھر پہ کھڑے ہوئے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کرنی شروع کی، تو آپ کے پاؤں مبارک میں چونکہ جوتا نہیں تھا، تو یہ بھی معجزہ تھا پیغمبر کا کہ آپ کے پاؤں جو تھے پتھر میں گھپ گئے، تاکہ وہ نشان، وہ علامت، وہ یادگار جو ہے قیامت تک قائم رہے، تاکہ امتیاز کیا جا سکے کہ وہ حجر ابراہیم کون سا ہے، دیگر احجار سے اس کو علیحدہ کیا جا سکے. تو اس سے بناء کعبہ سیدنا ابراہیم اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے شروع فرمائی کہ اللہ کا گھر بنایا جائے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البقرہ میں اور دیگر سورتوں میں بھی فرمایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور ہمیں بھی صحیح معنوں میں اس گھر میں اور حرمین الشریفین اور اس بلد الامین کے ادب کی توفیق عطا فرمائیں. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ قصص الانبیاء کے اس سلسلہ دروس میں ہم نے سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں پڑھی تھی اور کچھ باتیں میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اولو العزم من الانبیاء یعنی اللہ نے جن انبیاء کو اولو العزم ہونے کا شان بخشا ہے ان میں سیدنا ابراہیم الخلیل ہے. اور اسی طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہیں یہ ابو الانبیاء بھی، آپ کی ذریت سے اللہ نے نبوت کا ایک عظیم سلسلہ جاری کیا. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنے خلیل ہونے کا اعزاز کیا. ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ خلیل اللہ. تو اس لیے جب اتنی شان ان کی بڑی ہے تو اللہ نے قرآن میں بھی بڑے مقامات پہ 35 مقامات پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قصہ مبارک کو ذکر فرمایا. اور اسی ضمن میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ بڑے بڑے عظیم امتحان
اس لیے ایک عرب کے اسکالر نے، ایک عرب کے بہت بڑے مورخ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے اپنی زبان میں. اس نے کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام وہ انسان ہے الذی بدل نفسہ للنیران وبدل ولدہ للقربان ومالہ للضیفہ. انہوں نے کہا کہ سیدنا ابراہیم ان لوگوں میں کہ جس نے اللہ کے لیے اپنے نفس کو تو آگ کے لیے بھی پیش کر دی، اپنے بیٹے کو ذبح کے لیے پیش کر دیا، اور اپنے مال کو ضیف اور مہمانوں کے لیے پیش کر دیا، جس نے سب کچھ لٹا دیا تھا. تو ہم اس مقام پہ تقریباً پہنچے تھے جہاں تک مجھے یاد ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کو جب چھوڑ گئے اور 2 دفعہ تشریف لے آئے، اور اسماعیل علیہ السلام کی والدہ فوت ہو گئیں. اب اسماعیل علیہ السلام جوانی کی طرف بڑھے تو اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام جب دوبارہ تشریف لے آئے تو انہیں بناء کعبہ کا اللہ کے گھر بنانا تھا. اب اس وقت مکہ کچھ آباد ہو چکا تھا، قبیلہ جرہم وہاں مستقل رہائش پذیر ہو چکا. سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ان سے قرابت بھی ہو گئی، رشتہ داری بھی ہو گئی، آپ نے عربی بولنا بھی انہیں سے سیکھا. اب جب اسماعیل علیہ السلام کے پاس ان کے ابا سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام تشریف لائے، اس وقت ہے جب آپ کی بیوی یعنی ہاجرہ، کیونکہ سیدنا اسماعیل جو ہیں یہ بی بی ہاجرہ کی، اور سیدنا اسحاق جو ہیں وہ بی بی سارہ کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ میرے گھر کی تعمیر. اب مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ پھر اس گھر کے بارے میں چونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو تو پتہ ہی نہیں تھا، ایک ٹیلہ تو یہاں موجود تھا، وہ تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تب بھی کعبۃ اللہ ایک ٹیلے کی شکل میں موجود تھا، اور وہ کشتی جو ہے تقریباً 41 دن تک طواف کرتی رہی اللہ کے کعبے کا. اور جب حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے تو ایک کپے کی شکل میں جیسے خیمہ لگاتے ہیں آپ نام، اسی طرح کا ایک خیمہ انہوں نے بھی بنایا، کعبۃ اللہ کی علامت کے اللہ کا گھر ہے. لیکن اس سے پہلے بھی اللہ کے حکم سے فرشتے اس گھر کو بنا چکے تھے. اس گھر کی تعمیر میں کئی ادوار گزرے. اللہ کے حکم سے فرشتوں نے بنایا، پھر آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر ادریس علیہ السلام کے زمانے میں کعبۃ اللہ کو بنایا گیا، اور پھر یہ ختم ہو گیا طوفان نوح میں. پھر ایک ٹیلہ تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تعمیر ہوا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے بعد پھر زمانہ قریش میں جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، اس وقت بھی کعبۃ اللہ تعمیر ہوا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عبداللہ ابن الزبیر جب مکے پہ حاکم بنے تو انہوں نے حضور کی تمنا کے مطابق پھر کعبۃ اللہ کی تعمیر کی. عبداللہ ابن الزبیر کی شہادت کے بعد پھر حجاج بن یوسف نے دوبارہ اس تعمیر کو قریش کی تعمیر پہ بدل دیا. باقی جہاں تک مرمت کا تعلق ہے وہ تو ہر دور میں ہوتی رہی، جیسے اب بھی ماشاءاللہ اس حکومت کے رشیدہ کے دور میں بھی بڑی زبردست کی اندر سے اور باہر سے اور حتیب سے اور دروازہ مبارک اور چھت مبارک یعنی بے انتہا کام ہوا. تو اللہ نے جب حکم دیا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کعبۃ اللہ بنایا. اور آپ تصور کریں کہ اس وقت کعبۃ اللہ کا معمار، معلم، مستری، انجینئر جو بھی سمجھ رہے وہ صرف سیدنا ابراہیم ہیں، اور مزدور کون ہے؟ اسماعیل. یعنی اس گھر کی عظمت کا اندازہ لگائیں کہ جہاں اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی جو تھے وہ معلم بھی تھے، مزدور بھی. اب مسئلہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کعبۃ اللہ کے طول عرض کا عمق کا پتہ نہیں تھا کہ بھی کتنا طول ہو، کتنا عرض ہو، کہاں تک کعبۃ اللہ گیا تھا. وہ تو ایک ٹیلہ تھا، سیل آتی تھی اور مٹی کٹھی ہوتی گئی ایک ٹیلہ بن گیا. اب اس کے بارے میں تاریخ میں 2 باتیں آتی ہیں، کسی حدیث مبارک میں تو ذکر نہیں، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس کا ذکر کیا ہے. مقصود ہی نہیں، مقصد تو صرف یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا بس. اب اللہ کا قرآن ان تفاصیل میں تو نہیں جاتا نا کہ وہ کعبۃ اللہ جو بنا تو اس کا طول کیا تھا، اس کا عرض کیا تھا، اس کی اونچائی کیا تھی، اس کے دروازے کتنے تھے، اس میں کن کن پہاڑوں کا پتھر لگایا گیا، پتھر کتنے لمبے تھے، چوڑے تھے. کوئی اس میں اس بات کی ضرورت ہی نہیں، تو اس لیے قرآن ان چیزوں کو ذکر ہی.
قرآن صرف ایک اشارہ دیتا ہے کہ ہم نے حکم دیا اور ابراہیم اسماعیل نے ہمارا گھر بنایا، بس۔ البتہ تاریخ جو ہے اور اسرائیلیات جو ہیں، کتب سابقہ جو ہیں، ان میں یہ بات ملتی ہے، اور اس میں دو چیزوں کا ذکر ہے کہ جب سیدنا ابراہیم نے دعا مانگی کہ یا اللہ آپ نے حکم دیا میرا گھر بناؤ، کیسے بنے؟ مجھے تو پتہ نہیں آپ کا گھر طول عرض کیا۔ تو کہتے ہیں کہ خدا کی قدرت سے وہاں ایک اژدہا یعنی بڑا سانپ کعبۃ اللہ کے اس وسط میں اس ٹیلے پہ ظاہر ہوا، اور اس نے جا کے پورا خط کھینچ دیا۔ آپ دیکھیں نا، جب سانپ چلے تو نیچے نشان تو بن جاتا ہے، پورا اس نے جا کے ایک دائرہ کھینچ دیا، تو اشارہ ہو گیا کہ یہی جگہ ہے، اسی پہ تعمیر کریں۔ اور دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادلوں کو حکم دیا، سحاب کو حکم دیا کہ اتنی جگہ پہ سایہ، اور ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ جہاں جہاں سایہ ہے وہاں نشان لگا دو، بس یہ میرا گھر ہے۔ اور یہ بات اقرب بھی ہے، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں، آپ کی شان مبارک میں جہاں اور باتوں کا ذکر ہے، وہاں یہ بات بھی ملتی ہے کہ آپ پر بادل سایہ کرتے تھے۔ جیسے آپ شام کے سفر میں جا رہے ہیں تو اس راہب نے جب پہچانا اور ابی طالب سے کہا کہ دیکھو، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت بچپنا ہے، شباب ہے، ابھی آپ کو نبوت بھی نہیں ملی، اس نے کہا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ آپ جہاں چل رہے ہیں وہاں سایہ ہے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک درخت کے نیچے آ کے بیٹھے تو آپ سے پہلے چونکہ ساتھی بیٹھ چکے تھے اور سائے والی جگہ سب دوستوں نے قبضہ کر لی تھی، تو حضور اس جانب بیٹھ گئے جہاں دھوپ تھی، کسی ساتھی کو تکلیف نہیں دی کہ بھئی تم اٹھ جاؤ یا میرے لیے جگہ بناؤ۔ تو جب حضور بیٹھے تو سایہ حضور کی طرف ڈھل گیا، اب وہ دھوپ میں بیٹھے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سائے میں بیٹھے۔ انہی چیزوں سے ہمارے ملکوں میں، انڈو پاک میں، بنگلہ دیش میں اور بھی دیگر مسلمان ملکوں میں ایک بڑی عجیب سی بات چل نکلی ہے کہ اللہ کے نبی کا سایہ نہیں تھا۔ یہ ایک بڑی مشہور بات ہے، وہ دراصل یہی دھوکہ ہے لوگوں، اور اس سے وہ نعوذ باللہ پھر محبت میں بڑھتے بڑھتے شرک میں چلے جاتے ہیں کہ جب سایہ نہیں تو مانا یہ ہے کہ وہ بشر نہیں تھے، انسان کا تو سایہ ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی کا جب سایہ نے مانا ہے کہ خدا تھا، وہ اسی سے پھر شرک میں بڑھتے۔ حالانکہ بعض کتابوں میں جو ذکر آتا ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سایہ نہیں تھا، مانا یہ ہے کہ آپ جب پیدا ہوئے تو والد پہلے فوت ہو گئے، والد کا بھی سایہ نہیں تھا۔ آپ کے پیدا ہونے کے بعد ابھی بچپنا تھا، 7 سال کی عمر تھی کہ والدہ فوت ہو گئی، والدہ کا بھی سایہ نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی تربیت جو ہے اور خدمت کے لیے عبد المطلب آئے، وہ بھی فوت ہو گئے۔ ابھی طالب کا دور آیا تو غربت کا دور ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بادلوں کا بھی سایہ کر دیا گیا۔ تو اس لیے بعض علماء اس محبت میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو کسی بندے کے سائے میں نہیں رکھا، اللہ نے انہیں تو اپنے سائے میں رکھا، اپنی تربیت میں رکھا کہ اگر بچہ اچھا ہو تو بعض کہتے ہیں جی والدین کا کمال ہے، بچہ اچھے امتحان میں نمبر پاس کر رہے تو کہتے ہیں جی ماشاءاللہ استاد بڑے قابل۔ اللہ نے فرمایا ہم اپنے نبی کے ذمے یہ ایسی کوئی بات رہنے بھی نہیں دیتے تاکہ ان کی تربیت کا براہ راست میری ذات کے ساتھ تعلق ہو کہ علم یجد کا یتیمن فآ، ہم نے آپ کو حفاظت کی، ہم نے تربیت کی، تاکہ جو بھی اعزاز ملے وہ میرے نبی کو ملے، وہ کسی باپ کی طرف، دادے کی طرف، چاچے کی طرف، استاد کی طرف، معلم کی طرف منتقل ہی نہ ہو سکے، بلکہ النبی الامی کسی کے پاس نہیں پڑھے اور ساری دنیا کو پڑھا دیا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہاں صحاب کا سایہ تھا، وہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نشان لگا لی، اس کے بعد تعبیر کی۔ اب جب پتھر لگاتے رہے، اور یہ بھی بعض روایات میں ملتا ہے کہ اس میں جو ہے کعبۃ اللہ میں مختلف پہاڑوں سے پتھر لائے گئے، جیسے جبل کہتے ہیں زیتا ہے، جبل سینا ہے، جبل جودی ہے، جبل لبنان ہے، جبل کعبہ ہے،
لیکن یہ ساری باتیں اسرائیلی روایات سے ملتی ہیں. ہمیں یہ بات کسی یعنی صحیح روایت سے نہیں ملتی کہ اتنی دور سے پتھر لانے کی کیا ضرورت تھی جبکہ مکہ شریف کے ارد گرد تو اپنے ذاتی پہاڑ موجود ہے. اور نہ کسی دور میں ایسا پتھر دیکھا گیا ہے کہ جی اس میں سنگ مرمر لگایا گیا ہو یا سنگ ساماک لگایا گیا ہو یا سنگ احمر لگایا گیا ہو یا کوئی خاص ٹھنڈا پتھر لگایا گیا. عام سادہ پتھر ہے جو آپ دیکھتے ہیں جب ایام حج میں غلاف مبارک اٹھ جاتا ہے سامنے ظاہر واضح سب دیکھ رہے ہوتے ہیں, آپ بھی دیکھتے ہیں, ہم بھی دیکھتے ہیں. اور بڑے بڑے پتھر ہیں ان کی یعنی پیمائش بھی برابر نہیں, کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے, کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے. لاگی کیا تو جب سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے اس کعبۃ اللہ کی بنا کی تو جب تھوڑا سا وہ پہاڑ اونچا کعبۃ اللہ کی دیواریں اونچی ہو گئی تو اب سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام جو ہیں وہ یعنی پتھر نہیں پہنچا سکتے تھے. تو آپ نے فرمایا حضرت اسماعیل سے کہ بھائی کوئی پتھر تلاش کرے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی تلاش کیا اور اسماعیل علیہ السلام نے بھی تلاش کیا, لیکن کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ یہ بھی خاص ایک پتھر ہے جیسے اللہ نے حجر اسود کو بھیجا جنت سے, اسی طرح یہ مقام ابراہیم کا پتھر جو ہے یہ بھی جبریل علیہ السلام کا. اور اس پتھر کی خصوصیت یہ تھی اللہ نے اس میں ایسی شان رکھی تھی. دیکھیں نا جی آج تو دنیا کتنا ترقی کر گئی, جدید ٹیکنالوجی میں کہاں آگے بڑھ گئی, چاند پہ ڈیرے ڈال رہی ہے. اب تو ایسی مشینیں نکل آئی ہیں کہ آپ ان کو بٹن دیں, حسب ضرورت وہ اونچی ہو جائیں گی, حسب ضرورت نیچی ہو جائیں گی. لیکن کمال تو یہ ہے کہ نہ مشین ہو, نہ اس کے چلانے کے لیے کسی چلانے والے آپریٹ کرنے کی کسی ضرورت ہو, نہ کوئی ڈرائیور ہو, اور سیدنا ابراہیم خود کھڑے ہو جائیں حکم کریں پتھر اونچا ہو جائے, حکم کریں خود بخود نیچے ہو جائے. کمال تو یہ ہے. یہ کون سا کمال ہے, یہ تو اسباب ہیں, یہ تو اسباب ہوئے نا جی. ایک مشین ہے اس کو پھر جناب چلانے کے لیے اور مشینیں ہیں, پھر اس کو آپریٹ کرنے کے طریقے ہیں, پر آپ اس کے اوپر بیٹھتے ہیں. اچھا اگر بعض الیکٹرک پہ چلنے والی ہے, بجلی بند تو مشین کھڑی ہے کام نہیں کرتی. بعض کے چلانے کے لیے بیٹری ہے, بیٹری ڈاؤن ہو گئی تو خلاص مشین کھڑی ہوئی ہے کام نہیں کرتی. لیکن یہ معجزہ انبیاء ہے, اسی کا نام معجزہ ہے کہ ہر وہ کام جو ساری دنیا کو عاجز کر دے وہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ ہو جائے, اسی لیے اس کو کہتے ہیں معجزہ. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے اونچا ہو جاتا, ضرورت ہوتی نیچے ہو جائے. اور دوسری نشانی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحیح حدیثوں میں موجود ہے کہ اس پتھر میں اللہ نے ایک ایسی خاص لچک رکھی تھی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں جو تھے وہ اس میں کھپ گئے اور ان کے نشان تھے. ورنہ پتھر میں پاؤں تھوڑا دھنستا, یعنی اگر زمین سخت ہو تو اس میں بھی پاؤں داخل نہیں ہوتا. یعنی مٹی بھی اگر سخت ہو, ہاں کسی جگہ دلدلی زمین ہو, ریتیلی زمین ہو, نرم زمین ہو سکتا ہے کہ آپ کا پاؤں اس میں چلا جائے, لیکن سخت زمین میں پاؤں نہیں جاتا. چیز جائے کہ آپ پتھر پہ پاؤں رکھے اور پاؤں چلا جائے. وجہ کیا ہے کہ اللہ اس کو قیامت تک علامت بنانا چاہتے تھے کہ وہ نشانی ہے. فیہ آیات بینات مقام کے بعد. اب ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا گھر بنا لیا, اسی کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل مل کے اس قواعد اس کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور ساتھ دعا کر رہے تھے کہ ربنا تقبل منا, کہ اے پروردگار ہماری اس محنت کو قبول فرما. یہاں سے علماء نے مسئلہ لکھا کہ دیکھو کام کرنے والے اللہ کے نبی ہیں, ایک خلیل اللہ ہے ایک نبی ہے, اور کام بھی اللہ کا کر رہے ہیں. اللہ نے کہا کہ گھر بناؤ, اللہ کا گھر بنا رہے ہیں. اس کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ ربنا تقبل منا, اے رب ہمارے قبول فرما. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ کوئی عمل کرو, نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, زکات دو, دعا کرو کہ اللہ قبول فرمائے. کیوں, کیا پتا اس میں کوئی ایسی کوتاہی رہ جائے, اس میں ریا آ جائے, اس میں سمعت آ جائے, اس میں شہرت آ جائے, اس کے اندر کوئی دل میں گندا خیال آ جائے تو ساری عبادت, ساری محنت, ساری ریاضت جو ہے اللہ ٹھکرا دے. کیوں, تو بادشاہ ہیں,
وہ چاہے تو ہماری ٹوٹی پھوٹی بات بھی قبول فرما لے اور چاہے تو بڑے سے بڑے ہم جناب فریاد کرتے رہیں اور نہ سنیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں نے اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ انک انت السمیع العلیم، کہ دعاؤں کے سننے والا اور اپنے بندوں کے حال کو جاننے والا صرف تیری ذات ہے اور کوئی نہیں. میرا مولا تو سننے والا اور تو جاننے والا ہے، ہماری نیت کو بھی تو جاننے والا ہے کہ ہم خلوص سے تیرا گھر بنا رہے ہیں کہ نہیں بنا. تو جب سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام نے گھر بنایا تو اسی دور میں آپ کو حجر اسود کے بارے میں حکم ہوا کہ تلاش کریں، کیونکہ حجر اسود کے بارے میں صحیح روایات یہ ہیں کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے لایا، اور جب حجر اسود آیا ہے جنت سے تو اتنی روشن تھا اور اتنی چمک تھی جیسے سورج میں چمک. حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سب بدت ہو خطایا بنی آدم، آدم کے بیٹوں کے گناہوں نے اس کو بھی سیاہ. اسی لیے آپ دیکھیں گے قیامت والے دن کافروں کے چہرے سیاہ، کیونکہ سب سے بڑا گناہ تو کفر و شرک ہے. اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا؟ یوم تبیض وجوہ وتسود. اسی طرح گناہ جو ہے، معصیت جو ہے، اس کا دل پہ سیاہ نقطہ لگا. اسی طرح گناہوں کے اثرات، اسی طرح نیکی کے بھی اثرات ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ بالکل سیاہ فام ہیں، سوڈانی ہیں، حبشی ہیں، افریقی ہیں، کسی ملک کے ہیں، بالکل سیاہ رنگ ہے، موٹے موٹے نقوش ہیں، لیکن کثرت ذکر سے اور کثرت عبادت سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے ان کے چہرے پہ ایسی کشش ہوتی ہے کہ بندے کا دل کرتا ہے کہ میں اس کے پاس بیٹھوں. بعض آدمی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں لیکن طبیعت میں نفرت آ جائے. یہ اللہ کی کوئی وجہ کیا اثرات ہے؟ دیکھو نا، کہیں آگ جلے تو گرمی تو آئے گی، اور کہیں اگر آپ جناب کوئی ایئر کنڈیشن چلائیں تو ٹھنڈک تو آئے گی. اتنی بات ہے، اثرات تو آئیں گے. تو اگر ان چھوٹی موٹی چیزوں کے اثرات آتے ہیں تو اللہ کے ذکر کے اثرات کیسے نہیں آتے؟ لیکن یہ چیزیں اصل میں پریکٹیکل ہیں، یہ کہنے سے نہیں سمجھا. یہ آپ کو لاکھ ہم کہتے رہیں یا اور کوئی کہتا رہے سمجھ نہیں آئے گی. آپ یعنی کلمہ طیبہ جو ہے لا الہ الا اللہ یا صرف لفظ اللہ، اس میں ذات جو ہے، اس کا ذرا 8-10 دن اکیلے بیٹھ کے ذرا ذکر کر کے دیکھیں کہ اور اس کے بعد پھر مجھے بتائیں کہ طبیعت میں کتنی حدت اور شدت اور کتنی گرمی پیدا ہوئی ہے. ابھی آپ کو کوئی کہہ رہی ہے اللہ اللہ کرنا تھی، یار کیا گرمی ہوگی، مولوی عجیب آدمی کیا کہہ رہا ہے، پتہ دماغ ٹھکانے بھی ہے یا آج کوئی پرزہ ڈھیلا ہو گیا ہے. لیکن میں تو آپ کو تجربے کی دعوت کر رہا ہوں، میں آپ کو مسئلہ نہیں بتا رہا. اللہ کے بڑے مزے، لیکن جو آ کے چکھ لے، یہ چکھنے کی چیزیں ہیں. اب سامنے ایک میٹھی چیز رکھی ہو، میں لاکھ تعریف کروں، کیسے پتہ؟ جب تک آپ چکھیں گے نہیں تو کیسے فیصلہ ہو؟ تو یہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی، اللہ والے ضرب لگاتے ہیں نا اس دل پر جو گندگی اور گناہوں سے بھرا ہوا ہے، اور اس کی جب کثرت ہوتی ہے اور اس کا یعنی ایسے لوگ تو اب بھی موجود ہیں جو 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا ذکر روز کر لیتے ہیں، اور پھر جب اس میں اور ترقیاں ہوتی ہیں تو پھر مدارج ہی اور ہیں. لیکن آپ صرف 8 دن کر کے تجربہ کر دیکھیں، پھر دیکھیں کیا حال ہے. آپ جناب ایسے یکدم یعنی ایسے پریشان ہو جائیں گے کہ 4 ایئر کنڈیشن کمرے میں لگا تو آپ کہیں گے اب بھی گرمی ہو رہی. کیوں؟ اللہ کے ساتھ ہے، اس میں ساتھ اس کے اثرات ہے. جلالہ ہے، جل جلالہ، جل شانہ، عز برہانہ. جو لوگ محسوس کرتے ہیں آپ کعبۃ اللہ میں جائیں تو عظیم ایک اللہ کے جلال اور عظمت، اور اگر مدینہ منورہ میں جائیں تو آپ کو ایک جمال محسوس ہوگا. اچھا، وہی لوگوں میں بھی اثر ہے. مدینہ منورہ کا جو اصل آدمی ہوگا نا، جو مدنی النسل ہوگا اور مدنی الاصل ہوگا، وہ کبھی آپ سے ناراض نہیں ہوگا، بڑے پیار سے بات کرے گا. اور جو یہاں کا اصل ہوگا نا، جو ایسے بات کرے کہ اس کا براہ راست اللہ سے تعلق ہے، تمہیں سمجھتا کیا ہے؟ اس سے بات کرو تو معلوم ہوگا کہ بالکل غصہ تو اس کے ناک میں رکھا ہو. یہ کچھ اثرات ہوتے ہیں اور یہ باتیں کہنے سے نہیں آتی بلکہ عملی تجربے سے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ حجر اسود کو ڈھونڈیں. تو روایات میں آتا ہے کہ یہ جو
ساتھ جبل ابی قبیس ہے، اسی طرح اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا تھا۔ اب سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام ڈھونڈ رہے ہیں، کیسے ڈھونڈیں کیا پتہ لگے بھی جب حجر اسود کون سا ہے، آواز آئی کہ میں تو ادھر ہوں، کہاں ڈھونڈ رہے ہیں؟ اور بعض روایات میں ہے کہ جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا، وہ اس وقت بھی ہند میں موجود تھا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ، وہیں سے اس کو لایا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنچایا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجر اسود کو اسی کونے میں رکھا۔ یہ سب اللہ کے حکم۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب اس گھر کو بنا لیا، جب یہ گھر مکمل ہو گیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ ابراہیم الخلیل اب اعلان کر دو اور خبر کر دو پورے عالم کو کہ بھائی اللہ کا گھر بن گیا ہے اور اللہ کے گھر میں حج کے لیے آؤ۔ تو سیدنا ابراہیم الخلیل نے عرض کیا کہ مولا کریم، میں اگر یہاں کھڑے ہو کے آواز دوں گا تو میری آواز کون سنے گا؟ یہ تو ایسی ایک چھوٹی سی آبادی ہے، اور کہاں تک میری آواز جائے؟ آج جدید سائنس کو بڑا ناز ہے نا کہ جی ہم نے دیکھو ٹیلی فون کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، ہم نے ڈش کے ذریعے، ہم نے سمندر کی لہروں کے ذریعے، ہم نے فضاؤں کے ذریعے دیکھو کہاں کی آوازیں کہاں پہنچا دی ہیں۔ تو یہ تو سارے اسباب ہیں۔ آج اگر تمہارا ایک اسٹیشن فیل ہو جائے، آج راستے میں تمہارا کوئی ایک راڈار کام چھوڑ دے، آج راستے میں تمہارا لگا ہوا کوئی ایک ٹاور جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دے تو سارے سلسلے ختم۔ وہ تو محتاج ہے۔ اسی لیے تو جدید ملکوں میں بھی آپ دیکھیں گے جب بارش آتی ہے سارے سسٹم جو ہے ان کے طرف برہم ہو جاتے، کچھ ہی نہیں کر سکتے، کیا کریں؟ کوئی نظام۔ اچھا، وہ جن کو محکمہ موسمیات 8 دن پہلے بتلا رہے ہوتے ہیں کہ آنے والے ویک میں یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا اور یہ ہوگا، ان کی اتنے معلومات کے باوجود یہ عالم ہوتا ہے کہ پوری ریاستیں طوفان میں ڈوب جاتی ہیں، لوگ مر رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ نے حکم دیا کہ خلیل میرا حکم ہے، پکارنا تمہارا کام ہے، آواز کا پہنچانا تو یہ تو ہمارے ذمہ ہے، آپ کے ذمہ تو نہیں۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ۔ اللہ نے فرمایا اعلان کرو لوگوں میں۔ سیدنا خلیل نے آواز دی۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ مختلف روایات سے یہ بات ملتی ہے کہ آپ کی آواز کو اللہ نے ایسی برکت دی کہ شرقاً غرباً شمالاً جنوباً، بلکہ وہ بچے جو ابھی ماں کے بطن میں تھے وہاں بھی اللہ نے آواز پہنچائی، اور سب نے جواب میں کہا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اور یہ بات بھی کتابوں میں موجود ہے کہ جس نے ندائے خلیل پہ ایک دفعہ کہا لبیک، اللہ نے ایک حج نصیب کر دیا، جس نے 2 دفعہ کہا 2 دفعہ نصیب ہوا، جس نے 100 دفعہ کہا اللہ نے اس کو 100 دفعہ نصیب کر دیا۔ آپ دیکھیں تصور میں نہیں ہوتا آدمی کے اللہ یہاں بھیج دیتے حج کر رہا ہے مزے سے، تصور میں بھی نہیں ہوتا بندے کے یعنی کہ میں کبھی حج کر سکوں گا، لیکن اللہ بلا کے مکے بٹھا جب آؤ جی بیٹھو مزے۔ بڑے سے بڑے آدمی اس اطمینان سے، اس آرام سے حج نہیں کر سکتے جیسے مکے میں رہنے والا کر لے۔ اپنی گاڑی ہے، رات کو نکلا، صبح نکلا، کسی وقت چلا گیا، کہیں جا کے کھڑا ہو گیا، کہیں بیٹھ گیا، کھانا سامان سارا گاڑی میں پڑا ہوا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، کپڑا لٹکایا بیٹھ گیا، سایہ بنایا بیٹھا ہوا مزے۔ تو اب بنا خلیل جو ہے، بنا کعبہ جو ہے سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام نے کی، اور خدا کی شان کہ اللہ نے معمار کعبہ کو یہ عظمت بھی بخشی کہ آسمانوں میں بھی اپنے کعبے کے برابر دکھا کہ جب معراج کی رات حضور پاک گئے ہیں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام جس گھر کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبریل نے عرض کیا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا کعبہ ہے، بیت المعمور ہے۔ جیسے زمین میں کعبہ ہے آسمانوں میں بھی کعبہ، اور وہ کعبہ اگر اللہ اتار دے تو اس کعبے کے اوپر آ کے بیٹھے گا، یعنی کہ یہی کعبہ ہے جو آسمانوں کا۔ اسی لیے حکم ہے کہ جب کعبہ بن گیا، جب اللہ کے گھر کی مسجد بن جاتی ہے تو آسمان تک اس کا حکم ہے اور زمین تک اس کا حکم ہے۔ اب اگر ہم انڈر گراؤنڈ بھی حرم بنا لیں تو نیچے جب نماز پڑھیں گے تو اسی طرف رخ کر لیں گے، ضروری نہیں کہ کعبے کو پہلے نیچے لے جائیں ہم، کہ اس کا حکم جو ہے وہ تحت سرا تھا۔
اسی طرح اگر ہم ہوائی جہاز میں بھی نماز پڑھتے ہیں تو کعبہ تو بہت ویک ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ بیت المعمور تک کعبہ، تو وہاں بھی سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کو اللہ نے. تو اس عظیم واقعے کے بعد، بنائے کعبۃ اللہ کے بعد، اب سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام پر ایک دوسرا امتحان. اسی لیے قرآن نے کہا ہے نا، اسی سورۃ البقرہ میں آپ نے پڑھا ہے، تو اس ایک حرف پہ اگر غور کریں آپ تو سارے مسئلے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بعض کلمات کے امتحان میں ڈالا، لیکن ابراہیم نے وہ کلمات پورے. جیسے دوسری جگہ قرآن کہتا ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ، کہ میرا ابراہیم ایسا سچا ہے کہ اس نے جو میں نے حکم دیا وفا کی، پورا کر دیا. یہ شان کے قریب. اب دوسرا حکم جو ملا انہیں وہ ایک عظیم ابتلا کہ اپنے بیٹے کو میرے راستے میں ذبح کرو. یعنی اندازہ کریں کہ پہلے تو اپنے بیٹے کو چھوڑ آؤ، بیٹا چھوڑ آؤ، بیوی چھوڑ دو، ایسی جگہ چھوڑ دو، بندہ کوئی نہیں، پانی کوئی نہیں، آبادی کوئی، اور ان کے لیے تم بھی کچھ نہیں کر سکتے، بچ جاؤ واپس چلے. اب اللہ پاک نے جوان کر دیا، جوانی آ گئی، کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو گئی. اب دوسرا حکم آ گیا کہ اپنے بیٹے کو میرے راستے میں ذبح کر. اور وہ حکم کیسے آیا کہ براہ راست حکم بھی نہیں دیا گیا بلکہ خواب. اسی لیے ایک مسئلہ ہمیشہ کے لیے سمجھ لیں کہ ایک عام خواب ہے جو عام بندہ دیکھتا ہے، اور ایک خواب وہ ہے جو اللہ کا نبی دیکھتا. تو اللہ کے نبی کا جو خواب ہوگا، جو پیغمبر کا خواب ہوگا، اللہ کے نبی اور رسول کا خواب ہوگا، وہ وحی ہوتی، اس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی، وہ گویا اللہ کا حکم ہے بس. اس کی وجہ یہ ہے، یاد رکھو کہ جو ہم خواب دیکھتے ہیں وہ 3 قسم پہ ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو دن میں ہم باتیں کرتے رہے، کسی کام میں الجھے رہے، کوئی پریشانی تھی یا کوئی خوشی تھی یا غمی تھی، وہی رات کو وہی ہمارے لاشعور سے شعور میں آتی رہی، وہی چیزیں ہمارے سامنے دوڑتی رہی. ایک تو یہ چیز ہوتی. اور ایک خواب ہوتے ہیں کہ شیطان ہمیں ڈراتا ہے، اور ایک خواب جو ہے وہ رحمانی ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے دلوں میں ڈالے جاتے ہیں. ان کی ظاہری علامات یہ ہیں، مثلا آپ جو دن میں ایک موضوع میں، ایک تقریر میں، ایک بات میں تھے، اور رات کو آپ سوئے دیکھ رہے ہیں کہ مسجد ہے اور وہاں ساتھی بیٹھے ہیں، تو وہی بات دماغ میں آ رہی ہے جو لاشعور میں تھی، کوئی نئی بات نہیں. اور ایک ہے کہ شیطان ڈرا رہا ہے، وہ کبھی جانور بن کے، کبھی سانپ بن کے، کبھی کوئی چیز بن کے، کبھی کوئی چیز بن کے. اس کا علاج بھی حضور نے بتلا دیا کہ بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دیں اس کی حکارت کے لیے، اور 3 دفعہ پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور کروٹ بدل لیں اور سو جائیں، اور کسی کو اس خواب کا ذکر نہ کریں، آپ کو کوئی نقصان نہیں. اور بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جو رحمانی ہوتے ہیں. اس کی علامت یہ ہے کہ بندہ نماز پڑھ کے سویا ہے، تہجد کا وقت ہے، رات کا آخری پہر ہے، اور یہ عین اللہ کے نزول رحمت کا وقت ہے، اور اس وقت ایک بندہ خواب دیکھ رہا. اچھا یہ بھی یاد رکھیں کہ جتنے صالحین ہوتے ہیں، جتنے اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، چونکہ وہ باوضو سوتے ہیں، اللہ کے ذکر کر کے سوتے ہیں، تو ان کے خواب زیادہ قریب سچے ہوتے ہیں. کیونکہ خواب جو ہے یہ بھی ایک جز ہے نبوت. اچھا اب جہاں پیغمبر کا مسئلہ، تو اللہ کے نبی کو تو شیطان دخل دے نہیں سکتا، تو اب لا محالہ ان کا تعلق رحمان سے ہوا، تو ان کے دماغ میں جو بات ڈالیں گے تو رحمان ڈالیں گے، جب رحمان ڈالیں گے تو وحی ہوگی. اس لیے نبی کا خواب بمنزلے وحی. ہمیں کیا ہے، یعنی کیا مطلب، آج اگر کوئی اللہ کا ولی خواب دیکھے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ذبح کر دو، اس کا خواب وحی، اللہ کا حکم نہیں. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم کوئی خیرات کرو. لیکن اللہ کا نبی اگر دیکھے وہ، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا حکم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھلایا، اور جب خواب میں حکم ہوا تو اس کے بعد سیدنا
ابراہیم علیہ السلام، بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے یہی خواب جو ہے 3 دفعہ دیکھا، اور دیکھ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں چھری ہے اور میں نے اپنے بیٹے کو لٹایا ہوا ہے اور اس کو جدے، اور اسی ضمن میں آپ حضرات یہ بات بھی یاد رکھ لیں کہ ایک بڑا اختلافی مسئلہ ہے کہ ذبیح کون ہیں، یعنی جو اللہ کے راستے میں قربان ہوئے وہ ابراہیم علیہ السلام کا کون سا بیٹا ہے، تو اس میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے اور بعض کہتے ہیں سیدنا اسحاق۔ یہ بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ ہے، کتابوں میں اس میں بڑے اختلاف ہیں اور دونوں طرف بڑے دلائل ہیں اور بڑی ابحاث ہیں اور بے انتہا بحثیں ہیں، حتیٰ کہ بعض کی روایات میں کتابوں میں تو ہمارے اپنے لوگ جو ہیں اہل سنت والجماعت کے بڑے بڑے مقتدر لوگ وہ بھی قائل ہو گئے کہ حضرت اسحاق ہیں۔ لیکن آپ ایک اصولی بات یاد رکھیں کہ جمہور کا فیصلہ یہ ہے، لیکن جہاں اختلاف ہو جائے نا پھر وہاں جمہور کے فیصلے کی قوت، یہ ہمیشہ اصول ہے اسلام کا بھی یہی اصول۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھ رہے تھے آپ کیا رائے، مثلا کسی فقہی مسئلے میں ایک امام ایک طرف ہے اور 3 امام ایک طرف ہے، لازمی بات ہے کہ جمہوریت ایک طرف ہو گئی، جمہور یعنی کثرت ایک طرف ہو گئی۔ مثلا بی بی عائشہ ایک مسئلے میں اکیلے ہیں لیکن سارے صحابہ ایک طرف ہیں، لازمی بات ہے کہ ہم بی بی عائشہ کا احترام تو کریں گے لیکن بعد جمہور صحابہ ادب کریں گے کہ بی بی صحابہ کا اجتہاد ہے اور مجتہد سے خطا ہو جاتی ہے، لیکن فتویٰ جمہور کے قول پہ ہوگا۔ تو ایک بات ہمیشہ اصولی یاد رکھ لیں کہ جمہور کے نزدیک یہ فیصلہ ہے کہ ذبیح جو ہے وہ سیدنا اسماعیل۔ اصل میں یہ جھگڑا کیوں پیدا ہوا، ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں انشاءاللہ۔ اللہ نے آپ کو تعریف دی ہے، علم دیا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ یہ آپ لوگوں کی محبت ہے، خلوص ہے کہ آپ کے یہ دروس جو ہے پوری دنیا میں اللہ کی رحمت سے جا رہے ہیں۔ شاید آپ کی خلوص ہوگا، میرے اندر تو خلوص ہے نہیں، آپ کی برکت ہو، ورنہ نہ مجھے علیحدہ موقع ملتا درس دینے کا، نہ ریکارڈ ہوتے، نہ باہر جاتے، یہ سبب بنتا ہے نا، اللہ اسباب بناتا، اس میں پتہ نہیں کس کا خلوص کیا بنتا۔ تو یعنی ہمیں وہاں اخباروں میں پڑھ رہا تھا اس کے اشتہارات کے، سیرت نبی کے وہاں اخبارات میں کہا یہ کیا یہاں کون دے رہا ہے؟ میں نے کہا جی یہاں بھی بیچنے والے آ گئے ہیں، چلو بھائی بیچیں، ہم نے تو کچھ ہی نہیں لینا الحمدللہ، لیکن چلو دین تو پہنچ رہا ہے، کوئی بات تو اللہ کے دین کی پہنچ، ہو سکتا ہے کسی کے پلے میں ایک بات پڑ جائے اور اس کی وجہ سے ہم سب کی نجات کا ذریعہ بن جائے، وہ بات کیا پتا ہوتا، کوئی ایک بگڑا ہوا آدمی ٹھیک ہو گیا۔ اب جناب یہ ہے کہ اپنا یاد رکھیں یہ وجہ بھی کیا بنی، یہ بھی دراصل یہودیوں کے ساتھ کہ یہودی جو ہیں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو مانتے ہیں، کیونکہ حضرت یعقوب بھی تو اسرائیل ہے نا، انہی کا نام اسرائیل ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولادیں حضرت اسحاق، حضرت اسحاق کی اولادیں حضرت یعقوب، حضرت یعقوب وہی حضرت اسرائیل، پھر آگے سارے بنو اسرائیل جو ہیں ان سے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ شرف جو ہے بجائے اسماعیل کو جانے کے، اگر اسماعیل کو ذبیح مانے تو یہ تو عرب کو عزت مل گئی، یہ تو پھر شرف عرب کو ملا، بنو اسرائیل کو تو نہ ملا۔ تو انہوں نے روایات کو گڑبڑ کر دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ اسحاق۔ اسی لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں انہیں جب پتا چلا کہ فلاں ایک یہودی عالم جو ہے وہ مسلمان ہو گیا ہے تو آپ نے فوراً اس کو بلایا، آپ نے کہا بھی کیونکہ تم عالم ہو، ان کے بہت بڑے یعنی راہب ہو اور اللہ نے تمہیں اسلام بھی نصیب کر دیا ہے، مجھے تو ایک صحیح بات بتا دو کہ ذبیح کون ہے، اسحاق ہے یا اسماعیل ہے؟ انہوں نے کہا حضرت صحیح بات جو ہے وہ ذبیح حضرت اسماعیل، لیکن یہود یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ شرف اور یہ عزت جو ہے عرب کو ملے، وہ چاہتے تھے کہ یہ شرف بھی ہمارے سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ قرآن پر غور کریں گے تو قرآن تو ہر مسئلے کا خود حل کرتا ہے نا جی، تو قرآن یہ کہتا ہے جب آپ یہ سارا پڑھ لیں گے کہ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی اسحاق کی، اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی، یعنی ہم آپ کو بیٹا دیں گے، وہ بھی نبی ہوگا اسحاق، پھر اس کا بیٹا یعقوب بھی نبی ہوگا۔ تو جس کو یہ خبر دی جا رہی ہو کہ آپ کو بیٹا دیں گے، آپ کے بیٹے کا پھر بیٹا ہوگا، اس کو کہو کہ ذبح کرو، کیا مطلب؟ بھئی جب اس نے رہنا ہے اس کا آگے بیٹا بھی ہونا ہے، پھر اس بیٹے نے بھی نبی بننا ہے، اس کا مطلب ہے وہ ذبح تو نہیں ہوگا۔ جب ذبح نہیں ہوگا تو پھر تو ڈرامہ ہو گیا، قربانی تو ہوئی نا۔ وہ تو ابراہیم علیہ السلام کو پتا ہے کہ یہ ذبح نہیں ہوگا، کیونکہ آگے تو اس کا بیٹا پھر نبی بنے گا، ایک کھلی چیز۔ اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ارشاد فرمایا کہ انا ابن الذبیحین، فرمایا کہ میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ صحابہ حیران ہو گیا، انہوں نے کہا جی حضور کیسے؟ آپ نے فرمایا تمہیں پتا ہے کہ اللہ نے مجھے ملک اسماعیل سے چنا ہے، اور اسماعیل بھی ذبیح ہیں، اور میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، اور عبد المطلب نے نظر مانی تھی کہ اگر زمزم مل جائے تو میں اپنا ایک بیٹا ذبح کروں گا۔ جب زمزم مل گیا، قرآن ڈالا تو عبداللہ پہ قرآن نکلا، میرا باپ ذبیح بن رہا تو اللہ نے بچا لیا، جیسے اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا ایسے عبداللہ بھی بچ گئے، ورنہ تو اگر اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے پھر آگے نسل نہ چلتی، اور اگر آگے چلتی اور عبداللہ ذبح ہو جاتے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہ ہوتے۔ تو یہ تو ایک اللہ کی حکمت تھی کہ اللہ نے انہیں بھی بچا لیا اور انہیں بھی بچا لیا، لیکن میں ہوں تو ابن الذبیحین کہ میرا ابا عبداللہ بھی ذبیح ہے اور میرا ابا اسماعیل بھی ذبیح ہے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کر وضاحت کرتے تو پھر ہمیں کسی شک و شبہ میں پڑھنے کی کیا ضرورت۔ اور تیسری سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ بچپن میں، یہ چھوٹی عمر میں حضرت اسحاق تو مکے میں آئے ہی نہیں، ان کا تو مکے میں آنا ثابت ہی نہیں، بڑی عمر میں تو تشریف لائے، کیونکہ ہر نبی آئے ہیں اللہ کے قابل، ہر پیغمبر نے حج کیا ہے، طواف کیے ہیں، مکے میں تشریف لائے ہیں، لیکن بچپن میں آنا جو ہے حضرت اسحاق کا ثابت ہی نہیں، وہ تو صرف حضرت اسماعیل کا ثابت۔ اور یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے ثابت ہے کہ رحم اللہ ام اسماعیل، اللہ اسماعیل کی اماں بھی رحمت فرمائیں کہ اگر وہ زمزم کو نہ روکتی تو ایک نہر معین بن جاتی پوری دنیا میں۔ وہاں بھی حضور نے فرمایا رحم اللہ ام اسماعیل، اسماعیل کی اماں، اور اسماعیل کی اماں ہاجرہ ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ یہ سارے دلائل اور جمہور کا فیصلہ اسی طرف ہے کہ ذبیح جو ہے وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اللہ نے خواب میں حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کے آپ اپنے بیٹے کو لے چل پڑے۔ بڑا تفصیل سے واقعہ ہے جس کو اللہ نے خود قرآن میں لکھا، اس لیے قرآن کہتے ہیں کہ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب اسماعیل جوان ہو گئے، جب اسماعیل کام کاج کے قابل ہو گئے، ساتھ چلنے کے قابل ہو گئے، دوڑنے کے قابل ہو گئے، آپ اپنے بیٹے کو لے کے تشریف لے گئے، اور اس کے بعد اپنے بیٹے سے خطاب فرمایا کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک، مجھے خواب دکھلایا گیا ہے، صاف بتا کہ میرے بیٹے مجھے خواب میں یہ دکھایا کہ انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، یاد رکھیں فانظر نظر کے معنی میں ہے، اس کا معنی دیکھنا بھی ہوتا ہے، اس کا معنی تدبر اور غور کرنا بھی ہوتا ہے، صرف دیکھنے کا مطلب نہیں ہے، ایک تو نظر ہے نا دیکھنا، جیسے قرآن کہتا ہے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھیں گے۔ اور ایک قرآن کہتا ہے افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، اور تیسری جگہ کہتا ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا،
اور کہیں قرآن کہتا ہے اولم ینظروا، کیا تم تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، دیکھتے نہیں؟ تو اس لیے قرآن پاک نے یہاں یہ کہا کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ فانظر ماذا ترى، کہ اب میرے بیٹے آپ غور کریں، تدبر کریں، سوچ کے مجھے بتائیں آپ کیا جانتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے اس مسئلے میں۔ کیونکہ حضرت ابراہیم الخلیل علیہ السلام یہ نہیں چاہتے تھے کہ قہرن اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں۔ یہ کوئی بات تو نہ ہوئی، بہتر ہے کہ میں آپ کی رائے لیں، اور آگے تو نبی کا بیٹا ہے، ہمارا بیٹا تو انبیاء۔ اللہ کیا پیارا جواب دیا ہے اللہ کے قرآن میں، غور کر۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہ ابا جان آپ کریں جو آپ کو حکم دیا گیا۔ دیکھو بیٹا، باپ تو کہتا ہے میں نے خواب دیکھا، لیکن بیٹا کہتا ہے ابا جان آپ وہ کریں جو حکم۔ سمجھیں کہ خواب جو ہے اللہ کا حکم ہے، خواب نہیں۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، آپ کو جو امر دیا گیا ہے اللہ کا پورا کریں۔ ستجدنی انشاء اللہ، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اور ابا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مجھے بھی اس امتحان میں صبر کرنے والا پاؤ گے، فکر نہ کرو، غم نہ کریں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کیا بڑی پیاری بات، وہ کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا، یہ فیضان نظر تھا، یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ ہے نا مقام کہ باپ کہتا ذبح کرنا، کہتے حاضر، ٹھیک ہے، اگر آپ ذبح کرنے پہ تیار ہیں تو میں بھی ذبح ہونے پہ تیار ہوں۔ ستجدنی انشاء اللہ، انشاء اللہ من الصابرین۔ لیکن کتابوں میں آتا ہے کہ سیدنا اسماعیل نے عرض کیا کہ ابا جان میری کچھ خواہشیں ہیں، ایک تو مہربانی کر کے مجھے سجدے کی حالت میں لٹا دیں تاکہ میرے چہرے پہ نظر نہ پڑے آپ کی، اللہ کے حکم میں کہیں دیر نہ ہو جائے، اور دوسرا میری شہادت کے بعد میرا خون آلود کپڑے جو ہیں میری والدہ تک پہنچا دیے جائیں۔ بعد مفسرین نے کہا کہ میرے گھر والوں کو دے دیے جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں فلما اسلما وتلہ للجبین، اب جب جناب دونوں تیار ہو گئے، استسلما، اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سپرد کر دیا۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں فلما اسلما، اب جب حضرت ابراہیم نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور اپنے بیٹے کو پیشانی کے پر لٹا دیا۔ آپ ذرا اندازہ کریں اس دور پہ، اس وقت پہ کیا کیفیت ہوگی کہ باپ اپنے بیٹے کو لٹا کے اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے پہ تیار کھڑا ہو۔ کہہ دینا تو بڑا آسان ہے، کہہ دینا بڑا، لیکن کرنا جو ہے وہ بڑا۔ اپنے بیٹے کو خود لٹا رہے، خود چھری ذبح تیز کر رہے، اور لٹانے کے بعد خود ذبح کرنے میں کھڑے، تیار کھڑے۔ اس لیے قرآن خود کہتا ہے کہ فلما اسلما وتلہ للجبین، اب جب لٹا دیا چھری چلک، اب جناب چھری نہیں چلتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر زور لگا، چھری چلا، چھری پھر نہیں چلتی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ ابا میاں کیا کر رہے ہیں، چھری چلائیں، بس بات ختم ہو، امتحان اللہ کا پورا ہو جائے۔ انہوں نے کہا بیٹا میں تو چلا رہا ہوں، چھری نہیں چلتی۔ کہا اچھا بیٹا ایسا کریں کہ اس کی نوک رکھ لیں، ہو سکتا ہے کہ چھری کا منہ ذرا تیز نہ رہا ہو، اس پر بوجھ دیں۔ لیکن مفسرین نے لکھا ہے اور بعض روایات میں موجود ہے کہ اللہ نے حکم دیا جبریل کو کہ ایک پیتل کی پلیٹ جو ہے نا، وہ بالکل اسماعیل کی گردن کے مطابق وہ ذرا اوپر چڑھا دیں، زور لگانے دیں، ہم ذبح تو نہیں ہونے دیتے۔ اب جناب آگے پیتل کی پلیٹ کیسے ذبح ہو، اب زور لگا رہے ہیں، حتیٰ کہ ایک روایت میں کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ غصے میں جو آئے نا حضرت ابراہیم اور خلیل چھری کو پھینکا،
آدمی غصے میں آ جاتا ہے نا، کوئی چیز نہ چلے، کوئی چیز کام نہ کرے، آپ دیکھیں کام کرے وہ کام نہ کرے، ابھی غصے پھینک۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی غصے سے چھری کو پھینکا تو چھری نے آواز دی اللہ کے حکم سے کہ ابراہیم الخلیل کیوں غصہ کر رہے ہو، مجھ پہ کیوں غصہ کر رہے ہو؟ آپ کہتے ہیں اقتعی کہ ذبح کر چل، اور مجھے میرا خالق کہتا ہے کہ نہ چل، بتلاؤ میں کس کا حکم مانوں، میرے اوپر کیوں غصہ کر رہے ہو؟ لیکن اب دیکھیں خدا کی شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پہ غور کریں، فرماتے ہیں وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اللہ نے حکم دیا ابراہیم تو سچا، تیری بات سچی ہو گئی، تو نے پوری کر دی، میرے حکم کی تعمیل ہو گئی، تو نے تو اپنا بیٹا ذبح کے لیے پیش کر دیا ہے، لٹا بھی دیا، چھری بھی چلا دی، اب میری مرضی میں بچا لوں۔ اور اللہ نے حکم دیا کہ جبریل جلدی سے لے جاؤ جنت سے ایک دمبا، اکرن بڑا ٹھیک ٹھاک دمبا ہو، سینگ ہوا، جلدی لے جاؤ تاکہ ابراہیم الخلیل کو سمجھ آ جائے کہ بھائی چھری بھی ٹھیک ہے، ذبح بھی ہو سکتا ہے، چھری بھی چل سکتی ہے، لیکن اللہ جو نہ چلنے دے تو ہم کیا کریں؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے بہت بڑی قربانی جنت سے بھیجی جس کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا۔ اور یہ بھی روایات میں موجود ہے کہ اس کے سینگ جو تھے وہ کعبۃ اللہ کے اندر رکھے رہے زمانے تک۔ ایک دفعہ حضرت آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بلایا تھا، 6 بجے کے پاس چابی تھی کعبۃ اللہ کی، فرمایا میں جب کعبۃ اللہ کے اندر گیا ہوں تو وہاں اس جانور کے سینگ رکھے ہوئے ہیں، مجھے بات بھول گئی، ان پہ کپڑا ڈال دو تاکہ اندر جا کے نماز پڑھنے والوں کا خیال جو ہے ادھر نہ رہے۔ تو وہ سینگ بھی محفوظ کر دیے گئے تاکہ یاد قربانی جو ہے اسماعیل علیہ السلام کی یادگار رہے، اور اللہ نے اس کے بدلے میں جنت سے مینڈا بھجوایا جو ذبح ہوا، اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانی قبول ہو گئی۔ اور یاد رکھیں کہ یہی سنت ہے جو قیامت تک بنی۔ اسی لیے جب حج میں ہم قربانی کرتے ہیں، صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ کیا؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ آپ کے ابا ابراہیم کی سنت ہے۔ اللہ اس منظر کو ایسا قبول فرمایا ہے کہ وہ قیامت تک زندہ رکھنا چاہتا۔ اور اسی طرح وہ سینگ جو تھے، اور ایک روایات میں یہ بھی ہے کہ کافی عرصے تک وہ کعبۃ اللہ کے اندر رہے، اور پھر میزاب رحمت کے ساتھ ان کو باقاعدہ لٹکا بھی دیا گیا، معلق بھی کر دیا گیا، لیکن خدا کی قدرت ہے کہ بڑی مدتوں کے بعد، زمانے کے بعد اللہ کے کعبے میں آگ لگی، اور جب وہ آگ لگی تو اس میں جہاں غلاف مبارک جل گیا، اندر جو خزانہ تھا وہ جل گیا، تو اس میں وہ جو قرن محفوظ چلے آ رہے تھے، قربانی کے سینگ چلے آ رہے تھے، وہ بھی جل، وہ بھی محفوظ نہ رہ سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام پر ایک تو اتنا بڑا امتحان کہ اپنے اولاد کی ذبح کا بھی حکم فرمایا۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا نا کہ انہ بدل نفسہ للنیران وبدل بلدہ للقربان وبدل مالہ للضیفان۔ تو یہ شان تھی سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کی۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ احباب کرام، اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی CD نمبر 8 سماعت فرمائیں۔